آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے, اور جب کوئی پیغمبر اس دنیا میں موجود ہو تو اس سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے, لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کون بڑا عالم ہے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو, تو ہمارا ایک بندہ ہے اس کے بعد تمہیں ہم بیچتے ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. پوچھا کہ یا اللہ کیسے پہنچوں ان تک؟ کہا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا, اور ایک جگہ ایسی آئے گی چلتے چلتے جہاں تم سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی. جب وہ گم ہو جائے, جس جگہ گم ہو جائے گی وہیں پر تمہیں وہ آدمی ملے گا. چلتے رہے یہاں تک کہ مچھلی گم ہو گئی, سمندر میں چلی گئی. جو ان کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام ان کو بتانا یاد نہیں رہا, آگے چل گئے. آگے چلنے کے بعد پوچھا بھائی وہ لاؤ مچھلی کہاں ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ہم سوئے تھے وہاں پر وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا ذالک ما کنا نبغی, یہی تو ہم اس کی تلاش میں تھے. واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, میرے ساتھ رہو گے تو تم سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر سے کام لوں گا, جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی کروں. کہا کہ اچھا جو کچھ بھی میں کروں جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا, پوچھنا نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. آگے اچھا نہیں پوچھوں گا. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس رب العالمین کے کارندے تھے جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں کارندے, ان میں سے تھے. چلے سمندر میں جانا تھا, ایک کشتی مل گئی, کشتی والوں سے بات چیت کی, انہوں نے بغیر کچھ اجرت لیے سوار کر لیا کشتی میں. چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ جب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اٹھا کر اور اس کشتی کے اوپر کدال لے کے اور ایک اس کا تختہ توڑ دیا کشتی کا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے گھبرا گئے. اللہ کے بندو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی اجرت کے ہمیں سوار کیا کشتی میں, اور آپ نے لے کے کشتی توڑ دی. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں تم سے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, تم سے کہا تھا پوچھنا نہیں. چاروں ناچار اچھا جی غلطی ہو گئی معاف کرنا, بھول گیا. اب آگے چلے, نیچے اترے کشتی میں سے کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا, نابالغ بچہ کھیل رہا تھا. خضر صاحب آگے گئے اور جا کے اس کی گردن پکڑی اور گردن پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کا گردن رکھ کر. اوہو موسیٰ علیہ السلام کے تو سناٹے ہو گئے کہ یہ تو ویسے ہی کسی کو قتل کرنا ناحق حرام ہے, اور نابالغ بچہ اس کو قتل کر ڈالا, رہا نہ گیا. یہ کیا آپ نے ظلم غضب اٹھایا, ایک بچہ بالکل نابالغ معصوم اٹھا کے اس کو قتل کر دیا. تو پہلے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ اس آدمی کے ساتھ میرا گزارا ہونا مشکل ہے. کہا کہ اچھا اب اگر آئندہ پوچھوں گا تو بس اس کے بعد پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا. آگے چلے ایک بستی میں گئے, بستی والوں سے کہا بھائی مہمان ہیں, مسافر ہیں, کچھ کھانے وانے کا بندوبست. وہ کچھ بخیل لوگ تھے, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرتے مہمان. وہیں دیکھا تو ایک دیوار ہے وہ گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر اس کی مرمت شروع کر دی, اس کو ٹھیک سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ اس شہر میں لوگ جو ہیں ہماری مہمانی کرنے کو تیار نہیں تھے, یہ کام ایسا تھا کہ ذرا سی اس کے اوپر اجرت مانگ لی ہوتی تو ہمارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جاتا. کہا کہ بس آ گیا تمہارا میرا جدائی کا وقت, اب تم سے پہلے میں نے کہا صبر نہیں کر سکے. اب سنو جو کچھ ہوا اس کا کیا قصہ تھا. فرمایا وہ جو کشتی کا میں نے
تختہ توڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس علاقے میں کشتی جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ہر کشتی کو زبردستی، جو اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو زبردستی قبضے میں لے لیتا تھا، اور یہ بیچارے مسکین لوگ تھے جو سمندر میں کام کر رہے تھے، اگر یہ جا کر صحیح سالم کشتی اس علاقے میں پہنچتی، بادشاہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا، ان کی کشتی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. لہذا بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے. اور وہ جو بچہ تمہیں کھیلتا ہوا نظر آیا تھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، تو بات یہ تھی کہ اس کے دو والدین بڑے نیک مسلمان مومن لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی کفر میں شرک میں مبتلا کر دے گا. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ دوسرا بیٹا ان کو عطا کریں گے جو نیک بیٹا ہوگا. اور یہ جب دیوار میں نے سیدھی کی تو درخت اس دیوار کے نیچے ایک دو یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے خزانے کو کے اوپر قبضہ کر کے ان کو محروم کر دیتے. اس واسطے ہم نے چاہا کہ یہ بڑے ہوں اور بڑے ہو کر اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالیں. کوئی کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، جو کام بھی کیا میں نے اپنے پروردگار کے حکم سے کیا. یہ سارا منظر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. آگے تو چلنے کی تاب نہیں تھی، مزید ایسے مناظر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن یہ منظر اس لیے دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ظاہری نظر میں ان میں سے ہر کام برا تھا. کشتی کا تختہ توڑ دینا اور اس سے زیادہ قیامت کا کام یہ کہ نابالغ بچے کو قتل کر دینا، ہر کام دیکھنے میں برا تھا. لیکن وہ ذات جو اس پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق